نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمی چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں مجلس عزا کا سلسلہ جاری ہے، تو آئیے ہم بھی آج کے اس ایپیسوڈ میں ذکر معصومہ عالم کر لیں۔ ذکر معصومہ عالم کر لیں۔ ذکر معصومہ عالم یعنی تاجدار دو عالم حبیب اللہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایام فاطمی چل رہے ہیں اور آپ لوگ ناظرین مسلسل اہل بیت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ان کی عظمت کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، ان کی عصمت کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، ان کی شہادت کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، ان کی طہارت کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے۔ مختلف حوالوں سے بیوی کا ذکر مسلسل ایام فاطمی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی مسلسل ان کے ذکر میں مصروف ہے، اور یہ ذکر یقیناً عبادت ہے، کیونکہ رسول اللہ کی وہ بیٹی جس کا احترام رسول اللہ خود کرتے ہوئے نظر آئے، رسول اللہ کی وہ بیٹی جب وہ رسول اللہ اپنی کسی بزم میں بیٹھے ہوا کرتے تھے اور وہ شہزادی بہت چھوٹی سی تھیں اور وہ آ جاتی تھیں تو ان کا احترام رسول اللہ نے اس طرح کیا کہ وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کا احترام زندگی میں اس طرح سے بھی رسول اللہ نے بتایا، اور اس طرح سے بھی کیا کہ میں یہ کہتا چلوں کہ بِزَتُ منی کہا رسول اللہ نے شہزادی کو اپنا، یعنی جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ ثابت یہ بات بِزَتُ منی سے ہو گئی، ثابت یہ بات بِزَتُ منی سے ہو گئی۔ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، ثابت یہ بات بِزَتُ منی سے ہو گئی۔ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، اور دانا ہر ایک پڑھتا ہے تسبیح آپ کی، بے شک سلیم عین عبادت ہے فاطمہ، بے شک سلیم عین عبادت ہے فاطمہ۔ یقیناً یہ ذکر جناب سیدہ، ذکر شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول عبادت ہے۔ ناظرین، یہ ذکر اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں ایام فاطمی میں یہ اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ شہادت کے ایام ہیں، بی بی کی شہادت کے ایام۔ اور دیکھیے بی بی کی فضیلت رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں بتائی۔ بی بی کی فضیلت رسول اللہ نے دور رسالت میں، یعنی اپنی اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے جو رسالت کا فریضہ ہے، اس دوران اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو بیان کرنے میں انہوں نے کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن رسول اللہ کے اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے گئے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ شہزادی کونین پر مصائب ٹوٹ پڑے، یعنی اتنی مصیبتیں آن پڑیں کہ شہزادی کے وہ دروازہ، شہزادی کے گھر کا وہ دروازہ جس پر رسول روزانہ دستک دیا کرتے تھے، جس پر رسول روزانہ حاضری دیا کرتے تھے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں، تو اس دروازے کو ظالموں نے آگ لگا دی۔ اب کون ظالم تھے؟ دیکھیں ناظرین، جو بھی آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ تاریخ
کا جائزہ لے اور ہر تمام کتابوں میں موجود ہے کہ رسول کی بیٹی پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، اور کس نے ڈھایا ہیں وہ بھی نام آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس وقت ہم اگر سرسری طور پر اگر کسی سے ہم بتاتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول پر اس طرح سے ظلم ہوا رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی، تو وہ یقین نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں مساجد میں خون بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اس دور میں بھی ہمیں کچھ لوگ گردنیں کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اس دور میں بھی ہمیں کچھ لوگ اسکولوں میں بچوں کا خون بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اس دور میں بھی ہمیں کچھ لوگ گن مشین لے کر سر راہ بے گناہوں کا خون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی لوگ، انہی کا سلسلہ انہی سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ نسلاً چلا آ رہا ہے۔ جو آج ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ انہی کی نسلوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول کی آل پر ظلم و ستم ڈھائے، ان کی بیٹی پر ظلم و ستم ڈھائے، ان کی اولاد پر ظلم و ستم ڈھائے، یہ انہی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے ان کا تعلق دین اسلام سے کچھ نہیں ہے۔ وہ اسلامی چوغا پہن کر ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر وہ دین مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش، جو سازش چلی آ رہی ہے، اسی سازش کا حصہ جو آج تک ہمیں دیکھنے کو محسوس ہو رہا ہے، وہ رسول کے زمانے سے وہ سازش چلی آ رہی ہے، کیونکہ کچھ دہشت گرد تھے جنہیں رسول کی آل کی عظمت گوارا نہیں تھی۔ بہرحال اس میں مجھے اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کہ ہر مسلمان پر اس فرض ہے کہ وہ ان ایام فاطمی میں خصوصی طور سے غور و فکر کرے کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ، رسول کی آل کے ساتھ جنہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں، ڈھائے ہیں، ان سے اپنے دل میں نفرت خود بخود پیدا نہیں کرے گا۔ وہ انسان اگر دیکھ لے گا، جائزہ لے لے گا، تو خود بخود ان سے دوری اختیار کرے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ جو اہل بیت ٹی وی پر مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی کونین کے حوالے سے ذکر جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ذکر معصومہ عالم جو وقار سخن کا ایک خاص ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر یہ سلیم امروی حاضر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شعراء کرام بھی ہیں، کچھ مداح خان اہل بیت ہیں۔ تو مداح اہل بیت کا جب ذکر آیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہیں سرزمین مظفر پور سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت سی آواز، مداح اہل بیت جناب فرحان علی مظفر پوری۔ فرحان علی صاحب کی خوبصورت آواز ہے اور وہ بارگاہ اہل بیت میں کبھی نعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی منقبت خوانی کرتے ہیں، کبھی سلام پڑھتے ہیں، کبھی نوحہ خوانی کرتے ہیں، کبھی سوز خوانی کرتے ہیں، اور جب بھی وہ ذکر اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے، سننے والے سامعین اور مومنین یہ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام وقار سخن میں فرحان علی صاحب کیا سناتے ہیں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے۔ شعر دیکھ حضرات، اور وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر
اور اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم، اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم، اصول دین ہے پہلا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے۔ اور شعر بطور خاص، اگر ازاں میں اضافے کی کچھ اجازت ہو، اگر ازاں میں اضافے کی کچھ اجازت ہو، کہوں گا اشہد ان بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے۔ اور جناب زہرا کا دشمن خدا کا دشمن ہے، جناب زہرا کا دشمن خدا کا دشمن ہے، تو کہیے کر کے تبرہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے۔ اور قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے کو قبول ہوگا، فقط اس کا حج جو کعبے کو طواف کر کے کہے گا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے۔ وقت سماعت کریں حضرات۔ نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، گواہی دیتا ہے بندہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ابھی آپ سے مخاطب تھے محترم فرحان علی صاحب، جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور وہ اسی طرح سے اہل بیت کی مدح و ثنا کرتے رہیں۔ ناظرین، اب یہ خاکسار سلیم امروہی بھی یہ چاہتا ہے کہ بارگاہ شہزادی کونین میں اپنے کچھ اشعار پیش کرے، تو مجھے اجازت دیجیے، ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جو شاہ
جان پایا نہ تقوی بطول کا، جو شخص جان پایا نہ تقوی بطول کا، جو شخص جان پایا نہ تقوی بطول کا، وہ کیسے جان پائے گا رتبہ بطول کا، وہ کیسے جان پائے گا رتبہ بطول کا، اور ہوتا نہیں زمین پہ فقط ذکر سیدہ، ہوتا نہیں فقط، ہوتا نہیں زمین پہ فقط ذکر سیدہ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی چرچا بطول کا، ہوتا ہے آسمان پہ بھی چرچا بطول کا، یہ دختر رسول ہیں زوجہ علی کی ہیں، یہ دختر رسول ہیں، یہ دختر رسول ہیں زوجہ علی کی ہیں، بس راہ مستقیم ہے جادہ بطول کا، بس راہ مستقیم، شعر سماعت فرمائیں۔ تاریخ کائنات پا بھاری ہے آج بھی، تاریخ کائنات پا، تاریخ کائنات پا بھاری ہے آج بھی، جو مختصر سا گزرا ہے عرصہ بطول کا، جو مختصر سا گزرا ہے عرصہ بطول کا، حق حق مانگنے جب آئی تو تاریخ نے لکھا، حق مانگنے جب آئی، حق مانگنے جب آئی تو تاریخ نے لکھا، بس ایک بار دیکھا ہے غصہ بطول کا، بس ایک بار دیکھا ہے غصہ بطول کا، ممکن نہیں وہ ظالموں جابر سے پھر ڈرے، ممکن نہیں وہ ظالم
ممکن نہیں وہ ظالم و جابر سے پھر ڈرے رہتا ہے جس کے سر پہ بھی سایہ بطول کا رہتا ہے، جس کے سر پہ بھی سایہ بطول کا۔ روٹی کے واسطے جہاں آتے رہے ملک، روٹی کے واسطے، روٹی کے واسطے جہاں آتے رہے ملک، وہ در ہے اس جہان میں تنہا بطول کا، وہ در ہے اس جہان میں تنہا بطول کا۔ حیران کس لیے ہو ستارے کو دیکھ کر، حیران کس لیے ہو، حیران کس لیے ہو ستارے کو دیکھ کر، یہ در بطول کا ہے، یہ تارا بطول کا، یہ در بطول کا ہے، یہ تارا بطول کا۔ دنیا کے ظلم و جور سے پھر وہ نہیں ڈرا، دنیا کے ظلم و جور سے، دنیا کے ظلم و جور سے پھر وہ نہیں ڈرا، جس شخص نے بھی پڑھ لیا خطبہ بطول کا، جس شخص نے بھی پڑھ لیا خطبہ بطول کا، جس شخص نے بھی پڑھ لیا۔ شعر سماعت فرمائے کہ ہاں ہاں وہ زمین عرش سے ہرگز نہیں ہے کم، ہاں وہ زمین عرش سے ہرگز نہیں ہے کم، ہاں وہ زمین عرش سے ہرگز نہیں ہے کم، ہوتا ہے جس زمین پا جلسہ بطول کا، ہوتا ہے جس زمین پا جلسہ بطول کا۔ ہم کیوں پڑھیں نہ سورہ کوثر کو بار بار، ہم کیوں پڑھیں نہ سورہ کوثر کو بار بار، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا
قصیدہ بطول کا، غیرت ہمارے خون میں شامل ہے یوں سلیم، غیرت ہمارے خون میں شامل ہے اے سلیم، غیرت ہمارے خون میں شامل ہے یوں سلیم، ہم کھا رہے ہیں آج بھی صدقہ بطول کا، ہم کھا رہے ہیں آج بھی صدقہ بطول کا، جو شخص جان پایا نا رتبہ، جو شخص جان پایا نا تقویٰ بطول کا، وہ کیسے جان پائے گا رتبہ بطول کا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آئیے ناظرین، اس سفر کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور سرزمین مظفر پور کے ایک شاعر اہل بیت کے حضور پہنچا جائے، اور وہ شاعر اہل بیت ہیں محترم قمر مظفر پوری صاحب۔ قمر مظفر پوری صاحب بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ترنم سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے ایک بار پہلے بھی ان سے ایک بار درخواست کی تھی تو وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں شہزادی کونین کی اس ایپیسوڈ خاص ذکر معصومہ عالم جو وقار سخن کا خاص ایپیسوڈ ہے، اس میں ایام فاطمی کے دوران وہ کیا کلام پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے محترم قمر مظفر پوری صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرات السلام علیکم، میں پروگرام وقار سخن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں ثواب حاصل کر سکوں۔ خصوصاً محترم جناب سلیم امروہی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہی کی کوششوں سے ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ آئیے، چونکہ مجھے خبر ہے کہ بی بی زہرا کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مطلب حاصل کر رہا ہوں حضرات کہ پسلیاں ٹوٹی تو تڑپی ہے رسالت دیکھ کر، پسلیاں ٹوٹی تو تڑپی ہے رسالت دیکھ کر، او کیوں نہ روئے مرتضیٰ زہرا کی حالت دیکھ کر، کیوں نہ روئے مرتضیٰ زہرا کی حالت دیکھ کر۔ شعر سماعت کریں حضرات کہ ظالموں نے باپ پر رونے کی بھی مہلت نہ دی، ظالموں نے باپ پر رونے کی بھی مہلت نہ دی، آج بھی مغموم ہیں ہم یہ ضلالت دیکھ کر، آج بھی مغموم ہیں ہم یہ ضلالت دیکھ کر۔ شعر سماعت کریں حضرات کہ ریسمان ظلم حیدر
کہ گلے میں جب بندھی ریسمان ظلم حیدر کے گلے میں جب بندھی لوگ گھبرائے تھے زہرا کی جلالت دیکھ کر، لوگ گھبرائے تھے زہرا کی جلالت دیکھ کر۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں گے کہ جب ہوا تھا فیصلہ باغ فدق کے غصب کا، جب ہوا تھا فیصلہ باغ فدق کے غصب کا، رو پڑی تھی آیتیں ایسی جہالت دیکھ کر، رو پڑی تھی آیتیں ایسی جہالت دیکھ کر۔ اور ذات مقطع اخیر میں سماعت کر لیں۔ اے قمر دربار میں جتنی دلیلیں پیش کی، اے قمر دربار میں جتنی دلیلیں پیش کی، حق سبھی نے مانا زہرا کی دلالت دیکھ کر، حق سبھی نے مانا زہرا کی دلالت دیکھ کر، پسلیاں ٹوٹی تو تڑپی ہے رسالت دیکھ کر، کیوں نہ روئے مرتضیٰ زہرا کی حالت دیکھ کر۔ بہت شکریہ وقار سخن کا اور سلیم امروی بھائی کا بہت شکریہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت محترم قمر مظفر پوری صاحب۔ ناظرین، قمر مظفر پوری صاحب نے اپنا جو کلام پیش کیا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ اہل بیت میں یہ اشعار کہے ہیں، اور اسی خلوص کے ساتھ انہوں نے یہ پڑھے بھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں قمر صاحب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ آئیے اب ہم ایک مرثیہ سنتے ہیں، اور مرثیہ بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے جو مرثیہ کہا گیا ہے، اور وہ مرثیہ بڑا مقبول مرثیہ ہے۔ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، کیا قیامت کا مصرع ہے اور قیامت کا یہ پورا مکمل مرثیہ ہے۔ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، آئیے یہ مرثیہ سنتے ہیں عالمی شہرت یافتہ مرثیہ خواں محترم سید سبط سجاد صاحب و ہم نوا سے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب فاطمہ نے خلد بری کا جناب شیر الہی کا گھر کیا، دامن قبا کا اشکوں سے
کو بیٹ کے خلد بری کا سفر کیا، رحماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا، اور چھاتی پہ اپنی پیاس سے ہم کو بھی لو سنا، آپ نے ہم کو دیا بلا، اور آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی، من کا بھی ہے ڈالا، اس داغ سے دلوں کو منہ سے بولیے کہ تجافی ہماری ہو، جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، اور یہ کیا غضب ہوا ہے کہ ہم ہو گئے تباہ، اور ہے ہمارا ہوئے گا اب کس طرح اور سن پائیں گی یہ حال جو پچھاڑ کھائے گی سینے سے کے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور سے، یہ حال ہم چھپائیں گے خلد بری کا سفر کیا، اور چلائیں سر کو پیٹ کے زینب فکر، اماں تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں نثار، دل ماں کے اپنے جو شاہ
رہی تھی ابھی یہ بسا اور اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے خواہر کے منہ کو دیکھ کے بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال کیا غش میں ہے جو آنکھیں بھی اب خلد بری کا سفر کیا بھیا خدا کے واسطے پوچھو تو یہ ذرا ہم دونوں بھائیوں سے ہوئی کون سے خطا ہم دونوں بھائیوں سے ہوئی کون سے چھاتی سے اپنی کیوں نہیں لیتے ہمیں لگا آنے میں دیر ہو گئی شاید خفا کچھ بات کیجئے نا خلد بری کا سفر کیا یہ کہہ کے ماں کے سینے سے لپٹے حسن حسین یہ کہہ کے ماں کے سینے سے لپٹے حسن حسین چلائے سر کو پیٹ کے دونوں باشو روشن اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نور تقصیر رفو کیجئے ہم کو نہیں ہے چین جی بھر کے روئے ہیں نا ہمیں آپ رلائیے آئی ہے نیند چھاتی خلد بری کا سفر
حسین نے رخ مادر پاکے نگاہ دیکھا جو روح فاطمہ نے لی ادا کی راہ زلفوں کو نوچ کر یہ ہم ہو گئے تباہ ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ ہم دکھ زدہ یتیمی کے ہاتھوں سے بیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھٹ گئے جب فاطمہ نے خود بھرے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، اب اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے۔ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔